اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ سخاوت کرتے، آپ صدقات کرتے، آپ اللہ کی راہ میں مال پیش کرتے۔ اللہ کے رسول پوری کائنات میں سب سے بڑے سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، لیکن رمضان میں زیادہ سخاوت کیا کرتے۔ حين يلقاه جبریل، جب جبریل سے ملاقات ہوتی، فَيُدَارِسَهُ الْقُرْآنَ، اور جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حين يلقاه جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جب جبریل آیا کرتے، قرآن کا دور ہوتا، رمضان کا مہینہ ہوتا، آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی کہ الریح المرسلہ، تند و تیز ہواؤں کی طرح، جس طرح تند و تیز ہوائیں کسی گھر کو نہیں چھوڑتی، ہر گھر میں پہنچتی ہیں، ہر فرد تک پہنچتی ہیں، آپ کی سخاوت کا بھی یہی عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا، من انفق نفقة فی سبیل اللہ کتبت له ب700 ضعف، جو شخص ایک چیز خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے 700 بنا کے واپس کر دیں گے قیامت کے دن۔ یحییٰ بن معاذ اس لیے کہا کرتے، ما اعرف حبة تزن جبال الدنیا الا من الصدقہ، دنیا میں دانے تو بہت قسم کے ہیں، گندم کا بھی دانہ ہے، جو کا بھی ہے، اور مکی کا بھی ہے، یہ سارے اللہ نے پیدا کیے، لیکن میں نہیں جانتا صرف ایک ایسا ہے جو قیامت کے دن دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں کے مقابلے میں اس کا وزن ہوگا۔ وہ کون سا دانہ ہے جو ایک دانہ بھی تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا، صدقۃ ذی الرحم علی ذی الرحم صدقۃ وصلہ، لوگوں پہ خرچ کرو، صدقہ کرو، عام لوگوں پہ صدقہ کرو گے، صدقے کا جواب رشتہ دار جو کمزور ہے، مستحق ہے، اس پہ صدقہ کرو گے، 2 اجر، صلہ رحمی کا اجر الگ، صدقے کا اجر الگ۔ صدقات اللہ کی راہ میں پیش کیجئے، بہت ساری راہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، 7 راستے ایسے ہیں کہ وہ مٹی میں مٹی ہو جائے، اس کو نیکی پہنچتی رہتی ہے۔ من علم علما ونشر، جو دنیا کو علم سکھاتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست کرتا ہے۔ آپ عالم ہیں، آپ دائی ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، لوگوں کو پڑھائیے۔ آپ کے پاس یہ ہنر نہیں، اللہ نے مال دیا ہے، ان کے دست و بازو بنیے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، تاکہ نشر و اشاعت کے جو الفاظ ہیں ان کی صف میں قیامت کے دن آپ کھڑے ہو جائے۔ دوسرا کام، آپ مسجدیں بنوائیے۔ تیسرا کام، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کروائیے۔ چوتھا کام، کنواں کھدوا دیجئے یا نہر جاری کروا دیجئے، یا کسی کے گھر میں نلکا نہیں ہے وہی لگوا دیجئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یا کھجور کا درخت لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسافر ہیں ان کے لیے سرائے بنوائیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحت کی حالت میں صدقہ کیجئے۔ اور آپ نے 8واں طریقہ یہ بھی بتایا، الساعی علی الارملة والمسکین كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، مسکین، یتیم، فقیر کا خیال کیجئے، ان کی کفالت کی ذمہ داری لیجئے، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھیے۔ کیا ملے گا؟ ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو چکا اور بچوں کی ذمہ داری اس کے کندھے پہ آن پہنچی ہے، اس کی مدد کیجئے۔ صرف کوشش کرنے والا، کوشش، اٹ مینز آپ گھر میں بیٹھے ہیں، گرمی بھی ہے اور گرمی ہوگی، شدت بھی ہے، آپ اے سی کے نیچے بیٹھ کے ای میل ڈالتے ہیں، آپ ٹویٹ کرتے ہیں، آپ میسج کر دیں، آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر لیں، آپ کال کر دیں، کوشش ہے، آپ نے دیا نہیں، صرف کوشش کرنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، جتنا رب کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اتنا اجر اسے ملتا ہے جس نے پوری زندگی روزہ رکھا، کبھی بھی اس نے ناغہ نہیں کیا، جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی، کبھی اس نے ناغہ نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2
انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، اپنے مالوں کو پیش کیجئے، اللہ ذوالجلال تمہارے مالوں کو قبول فرمائے۔ ایسے لوگ جن کے پاس یہ ہمت طاقت نہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر سکیں، ان کی معاونت کرو، بیوگان کی مدد کرو، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ کوئی قرض والا ہے اس کا قرض اتار دو، کسی نے قرض آپ سے لیا ہے، طاقت ہے تو اس کا قرض معاف کر دو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو کسی کا قرض اتار دے یا قرض معاف کر دے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں کھڑا نظر آئے گا، جس دن پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس کا جنت میں قدم ٹکا دیں گے۔ رب تعالی سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔